عمل کو نہیں دیکھا جاتا، باتوں کو دیکھا جاتا ہے. نعرے، کام کیا کر کے دکھایا حضرت جی نے؟ وہ زیرو. نعرے بہت، کام نہیں دیکھا جاتا کہ کام بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو نعرے بازی، جو عشق مصطفیٰ میں زیادہ جذباتی تقریریں کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو بدعتوں میں ڈال رہا ہو، سنت کے راستوں سے ہٹا رہا ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا. اس لیے سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے میرے بھائی؟ عمل کو. عمل. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج کل ایک بہت بڑی بدعت کیا ہے کہ علماء کو الگ سے دفنایا جاتا ہے کسی الگ جگہ پہ. بھئی یہ جو عام قبرستان میں جو عام مسلمان ہیں، یہ کیا مریخ سے آئی بھی مخلوق ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق ہیں؟ ان میں کیوں نہیں دفناتے؟ یہ کیا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب نے نا، کہیں لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اپنا جھوٹا گلاس پی کے رکھا. تو اب ان کا بچہ اپنے باپ کا جھوٹا نہیں پی رہا، تو باپ کو غصہ آیا کہ میں کوئی بھینس ہوں جو میرا جھوٹا پیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، یا میں کوئی گائے ہوں؟ مطلب یہ کہ میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں نا جو باپ کا بھی جھوٹا نہیں پی رہے تم. تو جیسے یہ ابا کی توہین ہے کہ بیٹا نہیں پی رہا، تو اسی طرح یہ عام مسلمانوں کی توہین ہے ایک قسم کی، کہ عام لوگوں کو الگ قبرستان میں دفن کیا جائے اور جو خصوصی پروٹوکول والوں کو الگ جگہ پہ دفن کیا جائے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان عام مسلمانوں پر پڑ رہی ہیں وہی رحمتیں ہم پہ بھی ہوں. صرف پیغمبر کی یہ خاصیت ہے، صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوتی ہے پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا. تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا امی عائشہ کے حجرے میں، وہیں دفن کیا گیا. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں نبی کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور اللہ ان کو مقام بھی دینا چاہتا تھا، تاکہ جو درود و سلام کے نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں اسی کے ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام کیا جائے. تو اللہ آپ کے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا. اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، الگ سے ان کی کوئی الگ قبر نہیں بنائی گئی. حضرت عثمان کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جتنے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، الگ سے ان کے نہیں کہ بھئی یہ چونکہ زیادہ بڑا مقام تھا ان کی قبر وہاں بنے گی، باقیوں کی یہاں بنے گی. تو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تو یہ چاہت اکثر نہیں ہوتی، لیکن بعد کے مریدین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو پروٹوکول دینے کے لیے الگ دفن کرتے ہیں. تو یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے، اور اس سے شرک اور بدعت بھی پھیلتی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کوئی الگ سے قبر ہے، الگ سے پروٹوکول ہے، تو جن کے مزاج میں شرک ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ الگ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قبروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی ہوتے ہیں، قبریں اونچی بھی بنائی جاتی ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مدینہ میں جا کے دیکھو کوئی بھی تصویر نظر آئے یعنی جاندار کی، اس تصویر کو بھی مٹاؤ، اور کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو گرا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. تو اس لیے میرے بھائی عقیدت میں اندھے ہو جانا اور شریعت کو چھوڑ دینا، اس سے اللہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا. اس سے پبلک بہت خوش ہوتی ہے، پبلک چلتی ہے نعروں کے پیچھے، پبلک کو جذبات سے ہٹ کے باتیں پسند ہی نہیں ہیں. اچھا پبلک کا جو مزاج ہے نا، ہم تو پبلک میں رہے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، بیانات بھی کیے ہیں. میں تو بیانات کر رہا ہوں جب میں، میرا خیال ہے 13-14 سال کی عمر سے میں نے بیانات شروع کیے ہیں. بالکل یعنی بلوغت کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے نا، تو میرے والد صاحب چونکہ بیان کرتے تھے تو مجھے بھی وہ دے دیتے تھے بیان. تو پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پبلک منفی باتیں زیادہ شوق سے سنتی ہے.
یعنی اگر آپ تعریفیں کرنا شروع کر دو نا، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی صحیح ہے، فلاں بھی صحیح ہے، پبلک کو نہیں ایسے خطیب پسند آتے. ایسے لوگ پسند آتے ہیں پبلک کو جو ہر ایک کو برا کہہ رہے ہو. یہ پبلک کا مزاج ہوتا ہے. حکومت کی برائیاں کرو، پبلک کہتی ہے یہ آدمی کیا ہے، حق پرست، یہ کیا کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ فوجیوں کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نواز شریف کو برا کہتا ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نمبر 2، اس برا کہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے. اس چیز کو پبلک دیکھو، ہر برائی بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کا کوئی بڑا تھانے دار ہے، ایس ایچ او صاحب آیا آپ کے علاقے میں. اب اگر آپ اس تھانے دار سے بنا کے رکھیں گے، چل رہا ہے بیان، آپ اس تھانے دار سے اگر بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے کام نمٹا سکتے ہیں. آپ ایک مثال دے رہا ہوں، تھانے دار جیسا بھی تھا، علاقے میں کوئی ایس ایچ او آیا، آپ نے کیا کیا، اس سے چائے وائے پلائی، تعلق اچھے کر لیے تاکہ اس سے آپ پازیٹیو کام بہت سارے بولو بھائی لے سکیں. پھر وہ فلاں مسجد کو بھی گرنے سے بچا لیا آپ نے، اور فلاں کوئی 2-4 غریبوں کے معاملے اٹکے ہوئے تھے تھانے میں، وہ جیل میں بند تھے، تعلقات کی بیس پہ ان مظلوموں کو بھی آپ نے نکلوا لیا. تو یہ آدمی کام زیادہ کرے گا نا، اس نے قوم کی خدمت زیادہ کی نا، کیونکہ ایس ایچ او سے لڑ تو کوئی سکتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پبلک کو ایسا آدمی پسند بولو نہیں ہوگا. پبلک کو وہ پسند ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی علاقے کے ایس ایچ او کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. کام دھیلے کا نہیں کرے گا ایسا آدمی، کیونکہ جب آپ نے علاقے کی پولیس سے ہی دشمنی مول لی ہے تو اب کام تو آپ سے کخ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کام آپ کر بھی سکتے تھے نا وہ بھی نہیں پولیس رکاوٹ ڈالے گی، وہ بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو. لیکن پبلک میں آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا. پبلک کہے گی حق پرست آدمی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں حق برائے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حق جس سے آگے کام ہو، ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. معاشرے میں اس کا فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث سے بھی مثال ملتی ہے.